جب قرآن کی کچھ آیتیں کاٹی جاتی ہیں اور صرف ایک ٹکڑا کوٹ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ جاؤ سچ چھپایا جا رہا ہے۔ ہر آیت کا، ہر ورڈز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور بنا سمجھے بات کرنا صرف ہیٹریڈ پھیلانا ہوتا ہے۔ آج ہم وہی سچ سمجھائیں گے قرآن کے لفظوں سے، اس کی روشنی میں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی ضروری ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب قرآن کی کچھ آیتوں کو غلط طریقے سے کوٹ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں ضروری ہے کہ اس کی اصل کانٹیکسٹ کو سمجھایا جائے۔ چلیے آج بات کرتے ہیں ان آیتوں کی جو اکثر مس انٹرپریٹ کی جاتی ہیں اور ان کا صحیح ٹرانسلیشن دیکھا جائے۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 191۔ اور ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، کیونکہ فتنہ یعنی دین پر ظلم قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی نان مسلمز ملے انہیں مار دو۔ یہ انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے۔ یہ آیت کسی عام انسان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمز کو ان کے دین، زندگی اور گھروں سے زبردستی نکال رہے تھے۔ اس آیت کا صحیح ٹرانسلیشن جاننے کے لیے ہمیں اس سے پہلی والی آیت پڑھنی ہوگی، چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 190۔ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں، لیکن حد سے مت بڑھنا، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی قرآن اس جگہ سیلف ڈیفنس کی بات کر رہا ہے، صرف انہی لوگوں سے لڑنے کی بات کر رہا ہے جو تم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگریشن یا ٹیررزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ آیت اس وقت کے بارے میں ہے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کو مکہ کے مشرکین نے گھروں سے نکال دیا، ان کا مال لوٹ لیا، ایمان لانا مشکل کر دیا اور ان پر جنگ تھوپی گئی۔ انہیں اتنا زیادہ صرف اس وجہ سے ستایا گیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تم ان لوگوں سے لڑ سکتے ہو لیکن صرف ویسا ہی جواب دینا جیسا انہوں نے تم سے کیا، زیادہ نہیں، جسٹس ناٹ ریونج۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو اپنے مذہب پر چلنے سے روکا جائے، اس پر ظلم ہو، اسے مجبور کیا جائے کہ یا دین کو چھوڑ دو یا دنیا کو چھوڑ دو، قرآن کہتا ہے یہ ظلم کسی انسان کی جان لینے سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ آیت کسی بھی غیر مسلم یا انوسنٹ شخص کو مارنے کا حکم نہیں دیتی۔ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مسلمانوں کو مار رہے تھے، ان کے خلاف جنگ کر رہے تھے، انہیں ان کے گھروں سے نکال رہے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اسلام کہتا ہے اگر تم پر ظلم ہو رہا ہو تم اپنا بچاؤ کرو، لیکن زیادتی کبھی مت کرو۔ چلیے اب نیکسٹ آیت کی طرف پڑھتے ہیں جسے بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا ولی، پروٹیکٹر یا گارڈین نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے اگر تم ان سے تکیہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرو۔ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمان بہت مشکل حالات میں تھے۔ مکہ اور پھر مدینہ میں ان کو دشمن قبیلوں کا خوف تھا جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اس وقت مسلمان طاقت میں نہیں تھے، وہ کمزور تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی۔ بہت سے مسلمانوں کو صرف ایمان لانے کی وجہ سے سزا دی گئی، کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، کچھ کو ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ کو دھمکیاں مل رہی تھی۔ تو یہ آیت ایک خاص سچویشن میں آئی تھی جب لوگ اپنا ایمان چھپانے پر مجبور تھے صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ قرآن کی اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے اولیاء۔ اب اس کا مطلب صرف فرینڈز یا دوستی نہیں ہوتا۔ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جن پر آپ پورا بھروسہ کرتے ہو، جنہیں آپ اپنا گارڈین، پروٹیکٹر یا کلوز کانفیڈنٹ سمجھتے ہو، یعنی جو آپ کے ڈیسیجنز اور لائف میں گہرا اثر ڈال سکے۔ تو یہاں صرف کیجول یا نارمل فرینڈشپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو اپنا لیڈر بنانا، اس کے ساتھ لویلٹی ٹائی کر لینا، اس پر اتنا ٹرسٹ کرنا کہ وہ آپ کی گائیڈنس بن جائے، خاص کر جب وہ شخص اسلام کا دشمن ہو یا دین کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو تمہارے دین کے خلاف ہیں ان کو اپنا پولیٹیکل یا ملٹری ایلی مت بناؤ اپنے ایماندار بھائیوں اور بہنوں کے مقابلے میں۔ یعنی لویلٹی اور پروٹیکشن کا حق صرف ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو تمہارے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو اس کے دشمن ہیں۔ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے جسے تقیہ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی مسلمان کی زندگی خطرے میں ہو تو وہ ٹیمپرریلی اپنا ایمان یا فیتھ چھپا سکتا ہے۔ یہ ہپوکریسی نہیں ہے، یہ صرف اپنی جان بچانے کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کو دھمکی دی جا رہی ہو یا ٹارچر کرا جا رہا ہو یا اس کی جان ڈینجر میں ہو تو وہ ظاہری طور پر کچھ بھی کہہ دے، لیکن اس کا دل ایمان پر ثابت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال جانتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے بہت ٹارچر کیا، ان سے زبردستی شرک کی باتیں بلوائی گئیں،
انہوں نے مشرکین سے لفظوں میں رضامندی دکھائی لیکن ان کا دل ایمان پر قائم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پھر ویسی حالت ہو تو دوبارہ وہی کرو، یعنی اللہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ تو یہ کوئی دھوکہ یا ڈبل گیم نہیں ہے، یہ صرف ایک سیلف ڈیفنس کا رول ہے۔ جب کسی کی زندگی ایمان خطرے میں ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسلام انسان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام ہمیشہ انصاف، محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے، نہ کہ نفرت کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے اور بھی امپورٹنٹ ویڈیوز ملتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم جلدی اور بھی ایسے ٹاپکس پر ویڈیو بنائیں گے۔ آپ کی کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنے سوال یا تھاٹس نیچے ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔